بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور کہا انہوں نے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ پاک ہے اس کی ذات، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے مطیع اور فرمان بردار ہیں، بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ فرماتے ہیں کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس بے شک بات اتنی ہے کہ وہ اس کام کو حکم فرماتے ہیں کہ ہو جا، فَيَكُونُ، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ قبلے سے متعلق ایک تمہیدی بات بیان فرمائے، اور آگے تفصیل آ رہی ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، تمام جہات اور تمام سمتیں یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور اصل اس کے حکم کی اطاعت ہے، جہاں اس کا حکم ہو بس اسی میں خیر ہے، اور اسی کی اطاعت کرنے میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ رب العالمین نے غیر مسلموں کے جو عقائد ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا اولاد بنا لی۔ سورہ توبہ میں تفصیل ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ، یہود بھی اس عقیدے کے قائل ہیں، وہ بدبخت کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام ابن اللہ، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى، اور عیسائی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، مشرکین مکہ کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر بیٹی کی بات تو جی ماننی جاتی ہے نا جی، تو ہم ان فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو خوش کرتے ہیں، تو جب یہ خوش ہو جاتی ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری بات منوائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کی طرف سے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، اب ہم جو مرضی کرتے رہیں بس۔ یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی صورت میں آئے گا، عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے بیت المقدس کی، جب اینٹ سے اینٹ بجا دی بخت نصر نے، ان کا گزر ہوا تو پورا شہر وہ ملیا میٹ پڑا ہوا تھا، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس شہر کو آباد فرما دیں گے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، 100 سال سوئے رہے، ثم بعثہ، اب 100 سال کے بعد جب دوبارہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبستا، بھئی کتنا عرصہ آپ یہاں رہے؟ فرمایا لبست یوما و بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ، دوپہر کا وقت تھا جب میں سویا تھا یہاں، اب اٹھاؤں تو اب سورج غروب ہونے والا ہے، تو یا تو میں پورا دن سویا ہوں یا یہ ہے کہ ابھی دوپہر کو سوئے تو اور عصر کے وقت اٹھ گیا۔ فرمایا نہیں نہیں، بل لبست مئۃ عام، 100 سال گزر گئے، فانظر الی طعامک و شرابک، واہ پروردگار تیری کیا قدرت ہے، جو توشے میں کھانا تھا، فرمایا اس کھانے کو دیکھو، لم یتسنہ، 100 سال میں بھی خراب نہیں ہوا، 100 سال گزر گئے، قرآن ہے کوئی افسانہ نہیں کہہ رہا، 100 سال گزر گئے، توشے میں جو کھانا پڑا ہوا تھا وہ کھانا خراب نہیں ہوا۔ اور وانظر الی حمارک، ذرا جس سواری پر آپ سوار تھے گدھے کو دیکھیں، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اس کی ہڈیاں بھی بالکل بکھری ہوئی پڑی تھی، اللہ نے فرمایا دیکھ اب ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، وہ ہڈیاں کڑ 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 اکٹھی ہوئی اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے پلستر چڑھا دیا گوشت کا، اور وہ زندہ جاوید گدھا بن گیا۔ اب جب عزیر علیہ السلام دیکھا کہ ہر طرف آبادی ہی آبادی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پھر ایسے زندہ کرتا ہوں، میں جب آباد کرتا ہوں پھر ایسے آباد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہو۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کے اس بات کو سمجھا نعوذ باللہ کہ یہ تو عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، حالانکہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، بیٹے اولاد نہیں۔ قرآن کہتا ہے سبحانہ، اولاد، رسول اللہ مبارک فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کذبنی عبدی، میرا بندہ مجھے جھٹلاتا ہے۔ کیسے؟ کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور یہ مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے لائق یہ نہیں تھا کہ یہ مجھے گالی دے۔ گالی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ ایک بے اولاد سے آپ کہیں کہ جی آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، گالی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس کی اولاد ہے اور آپ اس سے کہیں کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ گالی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننا یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک اس کا بیٹا ہوتا تو الولد سر لابیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان 7 زمین اور یہ کائنات پیدا کی، تو چھوٹی موٹی زمین تو بیٹا بھی پیدا کرے گا نا۔ پھر جب باپ اتنا بڑا ہے تو بیٹا، ہندوستان میں جب انگریز آیا تو اس نے بڑی بدبختی کی، اس نے ساتھ ساتھ پادری بھی بھیجے۔ اب جو پادری آئے تھے وہ پادری کیا کرتے تھے؟ مناظرے کرتے تھے، اور مناظرہ اس بات پر بحث ہوتی تھی کہ جی اللہ تعالیٰ کا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا جمع غفیر تھا، وہاں پر مناظرے کے لیے لوگ اکٹھے تھے، علماء بھی تھے اور پادری بھی آیا ہوا تھا۔ تو ایک عام آدمی گزرتا، اس نے کہا جی کیا بات ہے، کیوں اتنے لوگ اکٹھے؟ انہوں نے کہا جی ایک مناظرہ ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے، وہ ایک عیسائی وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس نے کہا اچھا میں ذرا سے 2 باتیں کر لوں۔ میں کہا جی کر لیں، ضرور کریں۔ وہ گیا، اس نے کہا جی میرے ایک بات ہے، میں نے آپ سے جب پوچھنا ہے، پادری صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بیٹے ہیں؟ میں کہا جی ایک ہی بیٹا ہے۔ میں کہا اللہ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی تو
کائنات کی ابتدا اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کی ابتدا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ازلی ہے. اس نے کہا وہ کون سا خدا، اتنی عمر اور ایک بیٹا، میری 40 سال عمر، میرے 10 بیٹے، اتنے سالوں میں صرف ایک بیٹا. اس سے آگے سے جواب نہیں پڑا، پھر بھاگ گیا. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کوئی نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے اپنے طور پر یہ ایک تصور بنایا ہوا ہے، اور ہم بھی پیچھے نہیں ہیں. ہمارے ہاں بھی پھر تصورات بنے کہ نہیں جی بس رسول اللہ مبارک کی آل نے، اہل بیت نے کربلا میں قربانی دے دی ہے، بس ہم نے تو صرف کیا کرنا ہے، بس ماتم کرنا ہے، اور ہمارے آگے سارے معاملہ ٹھیک. نعوذ باللہ من ذالک. نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ سبحانہ. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور اللہ اکبر کا معنی ہمیں معلوم، الحمدللہ کا معنی ہمیں معلوم، تو سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ فرمایا تنزیہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکی تمام ہر قسم کے، من کل سوء، ہر قسم کی برائیوں سے وہ پاک. سبحانہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمزوری سے کیا ہے؟ پاک ہے. اولاد کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ بڑھاپے میں کیا بنے گا؟ ہمارا سہارا بنے گا. رب العالمین فرماتے ہیں بل لہ ما فی السماوات والارض، سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. اور کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے مطیع اور فرمان بردار ہیں. دو قسم کے احکام ہیں، ایک ہے احکام تکوینیہ اور ایک ہے احکام تشریعیہ. تکوینی احکام جیسے زندگی اور موت ہے، صحت اور بیماری ہے. کوئی چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں؟ ہاں، لیکن ہوتا ہے. بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی کیا ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا حکیم بھی کیا ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ تکوینی امور ہے. کوئی چاہتا ہے میں بوڑھا ہو جاؤں، لیکن بوڑھا ہونا ہے. کوئی چاہتا ہے میں مر جاؤں، کوئی نہیں چاہتا لیکن مرنا ہے. یہ تکوینیات ہیں، تکوینی امور ہیں. اور ایک تشریع، ان میں کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں. اور ایک ہی تشریعی امور، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھے اور ہم نہیں پڑھتے. اس میں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ بندہ کرتا کیا ہے. یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، مجبور نہیں کیا. اس میں مجبور نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے پڑھے گا تو ثواب تبھی ملے گا، مجبور ہو کر پڑھا تو پھر کیا پڑھا. اسی طرح جو یہ تشریع احکامات ہیں، کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض، اور وحدہ لا شریک، کائنات کے موجد ہیں. ابداع، ابداع کا معنی یہ ہے، ایک ہے ابداع اور ایک ہے خلق. پہلے ابداع ہے پھر خلق ہے. ابداع اور خلق میں فرق یہ ہے، انسان کی تخلیق ہے، انسان کی تخلیق ہے، اور زمین اور آسمان کی ابداع ہے. بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مادے کے پیدا فرمایا ہے. نہ زمین کا مادہ موجود تھا نہ آسمان کا تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا. اور پھر جب انسان کی باری آئی تو مٹی پہلے سے موجود تھی، زمین تھی، اس میں سے مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا. تو یہ تخلیق ہے، یہ خلق ہے. اور بدیع السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کی صفت ہے کہ اس نے کیا کیا؟ کائنات، زمین اور آسمان کو بغیر کسی مادے کے پیدا فرمایا. اور وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے کوئی ڈیزائن کی ضرورت، کسی نقشے کی ضرورت، پھر اس کے لیے کاریگروں کی ضرورت نہیں تھی. اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، فرماتے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں دیر نہیں لگتی.
الامر بین الکاف والنون، اور مفسرین فرماتے ہیں یہ کن بھی میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ارادہ فرمانے کے بعد کن فرمائیں گے، نہیں، ارادہ کیا اور فوراً کیا ہے وہ سامنے موجود ہو گیا۔ فرمایا تو ایسی ذات، ایسی ہستی کے لیے پھر کسی سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور جو ناسمجھ لوگ ہیں ان کے کیا کیا دعوے ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ۔